الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ دہر کی آج آیت نمبر 22 اور 23 اور 24 پڑھی گئی ہے۔ کئی دنوں سے تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین جن لوگوں کا انتخاب کیے ہوئے ہیں اپنی نعمت کے لیے اور پھر نعمت کے بعد مغفرت اور جنت کے لیے، ان لوگوں کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی۔ دنیا میں تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان عطا فرمایا اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائی، اور تمام نعمتوں سے بڑھ کر بالا تر نعمت حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی الانبیاء خاتم الانبیاء ہیں، ان کا ہمیں امتی بنایا۔ ان کی نبوت اور رسالت پر اللہ نے یقین اور ایمان کی سعادت عطا فرمائی، اور پھر نور علی نور، اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اپنا کلام عطا کیا کہ ہم اپنی گنہگار زبان سے وہ کلام الہی جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ کتابیں تو اللہ کی بے شمار ہیں، یا جو نازل ہوئی انبیاء علیہ السلام پر صحیفے اور 4 بڑی کتابیں ہیں، لیکن قرآن اللہ کا کیا ہے؟ کلام ہے۔ کلام کا مطلب اللہ کی ذات سے آیا ہے، اسی لیے کلام میں کوئی ہیر پھیر نہیں، رد و بدل نہیں۔ تو کہیے الحمدللہ کہ جو قرآن اللہ کی ذات سے نکلا، سب سے پہلے اللہ پاک کی ذات سے اس کو وجود عطا ہوا، پھر جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم لائے اور حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تلاوت کی۔ وہ قرآن ہماری گناہ کار زبان بھی تلاوت کرتی، جی کرتی نہیں کرتی؟ کبھی اس شوق، اس جذبے کے ساتھ بھی قرآن کریم کو پڑھا کیجئے کہ یہ وہی الفاظ ہیں بعینہ جو حضرت محمد خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جس کی تلاوت کی ہے، اور بعینہ واللہ یہ وہی لفظ ہیں کہ جس کی تلاوت حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کی ہے، اور بعینہ اللہ کی قسم یہ وہی کلام ہے جو اللہ کی ذات سے آیا ہے۔ کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا؟ جی ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ اس چیز کو حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے چھوا ہے تو مسلمان اس کو چھونے کے لیے مرتے ہیں، یہ جان دے دیتے اس کے لیے۔ لیکن یہ قرآن، حالانکہ وہ ایک چیز ہے، لیکن یہ قرآن جو لوح محفوظ سے آیا ہوا ہے، کبھی آپ نے محبت کے ساتھ اس کو چوما ہے جی کہ یہ کہاں موجود ہے؟ اصلاً لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اس کی تلاوت جبریل علیہ السلام نے کی ہے، بعینی اللہ کی قسم وہی لفظ ہے، وہی زبر، وہی زیر، وہی پیش، وہی حروف، اب بعینی ہی یہ لفظ حضرت خاتم النبیین علیہ السلام نے تلاوت کی۔ ابو بکر و عمر نے، عثمان نے، علی نے کی، عشرہ مبشرہ نے کی، جی غوث پاک نے کی، اولیاء نے کی، بزرگان دین نے کی، اہل ایمان نے کی، اور قیامت تک کریں گے جی۔ تو ہمارے پاس یہ اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی کوئی قدر نہیں مسلمانوں کے یہاں۔
مسلمانوں کیا اس کی قدر ہے. بہرحال دوستو اللہ پاک بہت کریم ہے. اللہ پاک بہت رحیم ہے. آپ سوچ نہیں سکتے. 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے. آج شاید راجہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, آپ کو میں سنا دوں. ایک مائی تھی, اس کو ایک ہی بیٹا تھا. شوہر مر گیا جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا. جی ماں نے بڑی آرزوؤں کے ساتھ اس بچے کو پروان چڑھایا, پوسا پالا. بچے کی سنگت سوسائٹی غلط ہو گئی. سچا واقعہ لکھا ہے, سنیے جی. جب سنگت سوسائٹی انسان کی غلط ہوتی ہے تو انسان غلط چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. ماں سسکتی تھی, روتی تھی, لیکن بیٹا مان کے نہیں دیتا تھا. وہ سب کچھ کرتا تھا جو برائی کی دنیا میں ہے جی. یہاں تک کہ اس کی صحت خراب ہو گئی تو اپنی ماں کو اس نے بلایا. بہت مختصر سنا رہا ہوں جلدی جلدی. کہا کہ دیکھو ماں, میں اتنی گندگیوں میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ مجھے اب نجات کی کوئی شکل نہیں. تو ایک وصیت کرتا ہوں میں, اگر آپ کر سکتی ہو تو کرو. کہ کیا؟ کہ حضرت حسن بصری کو جا کر کے اطلاع دو کہ میں اگر مر جاؤں تو وہ آ کر کے میری نماز جنازہ پڑھا دے, شاید میری مغفرت ہو جائے. ماں نے اطلاع کرائی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو. حضرت حسن بصری کو بھی معلوم تھا کہ یہ آدمی ان چیزوں میں مبتلا ہو گیا. حضرت نے انکار کر دیا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. جب یہ اطلاع اس کو مرض میں ہوئی, بیماری کے عالم میں, تو آنکھ سے آنسو آنے لگے. وہ ہم بچپن میں سنتے تھے, لڑکپن کھیل میں کھویا, جوانی نیند بھر سویا, اب بڑھاپا دیکھ کر رویا. رویا رویا ہاں, رویا سمجھتے ہو, رونا بہت چیز ہے. چلو, تو ماں کو کہا کہ دیکھو ماں, میں اب جا رہا ہوں دنیا سے. اللہ کے ایک ولی نے منع کر دیا نماز جنازہ پڑھنے سے. تو جب میں مر جاؤں نا تو میرے گردن میں اپنی دوپٹے کو لپیٹ کر کے مجھے گھسیٹ کر کے کچرے کے اوپر ڈال دے. اس کے علاوہ میرا کوئی حل نہیں. دل میں نادم ہوا, شرمندہ ہوا. ایک روز حضرت حسن, ابھی مرا نہیں ہے یہ, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھایا. کھانا کھا کر قیلولہ کے لیے لیٹے تو آنکھ لگ گئی. تو حاطف غیبی نے ان سے کہا کہ حسن, اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ تو میرا ولی ہے اور ایک ولی کا نماز جنازہ پڑھنے سے تو نے انکار کر دیا. اب حضرت فوراً اٹھے, حضرت حسن بصری, اور ظاہر سی بات ہے اللہ والے تھے, ان پر گریہ طاری ہو گیا کہ میں نے اس بچے کو تو گناہگار سمجھا ہوا ہے. فوراً اطلاع کرائی کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا. اس اسنا میں اس بچے کا انتقال ہوا جی. تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ ندامت جو ہے نا, ندامت مطلب شرمندگی, خجالت, اللہ کے سامنے سلنڈر کر جائیے, وہ آپ کو بلنڈر کرے گا. اللہ کے سامنے ہیرو بننے کی کوشش نہ کیجئے, ان کے ہاں زیرو بنیے. جتنا زیرو بنیے گا اتنا ہیرو بنائے گا وہ, اور جتنا ہیرو بننے کی کوشش کیجئے گا اتنا ہی وہ جوتے میں ڈال کے زیرو کر دے گا. وہ متکبر ہے, کسی کے کبر کو پسند نہیں کرتا, کسی کے کبر کو. شاید وقت ہو گیا بیٹا. ہاں, تو ندامت, شرمندگی. تو قرآن کریم نے ایک عجیب بات آج کہی ہے جو ہمارے درس میں آ رہا ہے کہ ہمارا ایسا کوئی عمل ہے ہی نہیں, ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان کی شان کے مطابق ہم سے کوئی عبادت ہو جائے اور ہم سے عبادت کا حق ادا ہو جائے. لیکن اللہ پاک جل مجدہ کیا کہہ رہے ہیں, قیامت کے دن صرف اہل ایمان کو خوش کرنے کے وقت ہو گیا بیٹا. چلیے تو بلکہ آیت کل کر دیں گے تفصیل, یہ ضروری تھا بتانا آپ کو. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. چلو گا, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحانک اللہم وبحمدک.
کل کرتے ہیں تشریح.